جاؤں گا. امام فرماتے جب یہ گنہگار قبر میں جائے گا مٹی کے منوں کے نیچے بیٹے چھوڑ کے چلے جائیں گے, بیوی چھوڑ کے چلی جائے گی. اب تک وہ تنا کہے گا اے خدا تیرے علاوہ میرا کوئی رب نہیں ہے. اس وقت کہے گا اللہم لا اجدو لذنوب غافرا, اے خدا میرا نام اعمال تو گناہوں سے بھرا ہے, ولا لقبائه ساترا ولا لعملی القوی بالحسن مبدلا غیرا. اے خدا قبر میں اگر کوئی میرے گناہوں کو بدل سکتا ہے وہ تو ہے. رو کر کہے گا لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک, سب مل کے ظلمت نفسی ظلمت, یعنی اے خدا میں نے اپنے نفس پہ بڑا ظلم کیا, اگر میں ظلم نہ کرتا میری قبر میں اندھیرا نہ ہوتا. اے خدا میں جاہل تھا, میں خطا کار تھا, اگر میں جاہل ہوتا کبھی گناہ نہ کرتا. وكم من فاضح من البلاء عقلت, وكم من عسار وقيت, وكم من مكروه دفعت, وكم من سناء جميل لست أهلا له نشرت. اب غور سے سنیے گا, اے خدا میرے اتنے گناہ تھے لیکن تو نے میرے گناہوں کو چھپایا. اے خدا اگر تو چاہتا میرے گناہوں کو میرے ماں باپ کا پتہ چل جاتا, تو نے میرے گناہوں کو میرے ماں باپ سے چھپایا, تو نے میرے گناہوں کو میرے بھائیوں سے چھپایا. اے خدا میں گناہ پہ گناہ کرتا رہا اور تو میرے گناہوں کو چھپاتا رہا. اے خدا تو میری عزت کرتا رہا لیکن میں تیری عزت کا خیال نہ کیا. اللہم اعظم بلائی وافرح بی صحالی وقصرت بی احوالی وقعدت بی اغلالی وحبسنی النفی بعد آمالی وخدمتنی الدنیا بغرورها ونفی بزنایتها ومتالی یا سیدی واسألک بعزتك الله يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفزعني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلوات. اے خدا تو ستار العیوب ہے, تو میرے گناہوں کو چھپا چھپا کر میری عزت کا خیال کرتا رہا, لیکن میں نے گناہ کر کر کے اپنے رب کی عزت نہیں کی. بہت پیاری روایت ہے, اللہ کی آواز آتی ہے میرا وہ بندہ جس کی داڑھی سر کے بال سفید ہے. جب یہ بندہ یا بندی گناہ کرتا ہے میں اس پہ عذاب نازل کرنا چاہتا ہوں.
لیکن جب میری نگاہ اس کے سفید بالوں پہ پڑتی ہو مجھ خدا کو شرم آتی ہے میں اس پہ عذاب نازل کروں لیکن اللہ کی آواز آتی ہے میرے بندے میں خدا ہوں تجھ سے شرم کھاتا ہوں جب تو گناہ کرتا ہے کیا تجھے شرم نہیں آتی اے خدا میں تیرا بے حیا بندہ ہوں میں تیرا ذلیل بندہ ہوں آج اپنی بے حیائی کا اقرار کر رہا ہوں روایات میں ملتا ہے حضرت موسیٰ کی قوم پہ بڑا قحط آ گیا بارش برسنا بند ہو گئے کافی عرصہ فصلیں تباہ ہو رہی ہیں بچے پیاس سے مر رہے ہیں موسیٰ نے کہا آؤ صحرا میں چلتے ہیں وہاں پہ دعا کرتے ہیں خدا اپنی رحمت کو نازل کرے پورے گاؤں کے لوگ صحرا میں چلے گئے اس طرح آپ مجمع کر کے بیٹھے ہیں اسی طرح دعا کرنے لگے خدا اپنی رحمت کو برسا دے 3 دن گزر گئے لیکن کوئی بارش نہیں آئی موسیٰ کوہ طور پر گئے خدا تیرا وعدہ تھا 3 دن گزر گئے تو دعا قبول کیوں نہیں کرتا اللہ کی آواز آئی موسیٰ اس مجمع میں گنہگار جب تک ووٹ کر نہیں جاتا میں کسی کی دعا قبول نہیں کروں گا موسیٰ واپس آئے مجمع سے خطاب کیا کہنے لگے میں اللہ کا پیغام لایا ہوں اس مجمع میں گنہگار ہے میری درخواست ہے وہ مجمع سے اٹھ کے چلا جائے عزیزو اب گنہگار کو تو پتا تھا میں گنہگار ہوں فوراً سجدے میں چلا گیا کہنے لگا یا ستار العیوب یا غفار الذنوب اے گناہوں کو چھپانے والے میرے اللہ اے خدا اگر مجمع سے اٹھوں گا میرے گھر والوں کو پتہ چل جائے گا میری بستی کے لوگوں کو پتہ چل جائے گا سب کہیں گے اے بدباغ تیری وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی تھی اتنے میں حضرت موسیٰ نے کیا دیکھا بادلوں نے آنا شروع کیا بارش نے برسنا شروع کیا موسیٰ پریشان ہے خدا کوئی گنہگار نہیں اٹھا لیکن تو نے بارش برسا دی اللہ کی آواز آئی موسیٰ میں نے اسی گنہگار کے صدقے میں بارش برسا دی لیکن سنو گے خدا اس سے بھی زیادہ قریب ہے موسیٰ نے کہا خدا اس گنہگار کا نام کیا ہے فرمایا موسیٰ جب گنہگار تھا میں نے تب نام نہیں بتایا ارے اب تو وہ میرا محبوب بن چکا ہے اے خدا آج کی رات ہم سب کو اپنا محبوب بنا دے سب مل کے یا رب
قوة على ما عملت في خلواتي کبھی مجھے ان گناہوں پہ سزا نہ دینا جو میں نے چھپ چھپ کے کیے من سوء فعلی وإساءتی ودوام تفریطی وجہال وہ گناہ جو میں نے جہالت میں کیے وکثرت شہوات وہ گناہ جو میں نے شہوت میں آ کر کیے وَقُلِ اللَّهُمَّ بِعِزَّتِكَ عَلِي فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ رَءُوفًا وَعَلَيَّ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ لَطُوفًا اے خدا جس طرح جب میں گناہ کر رہا تھا تو مجھ پہ مہربان تھا ہمیشہ مجھ پہ اپنا رحمت و بارش برساتا الہی و مولائی و ربی اگر تو مجھے نہ بخشے گا تو کون بخشے بھلا تو بتا تیرے علاوہ میرا کوئی رب ہے میرا کوئی خدا ہے اے خدا دنیا سو رہی ہے اپنے کاموں میں مشغول ہے لیکن تیرے بندے توبہ کے لیے آئے اگر کوئی امیر فقیر کو کہے فقیر آجا میں تجھے خیرات دوں گا فقیر امیر کے پیچھے پیچھے جا لیکن جب امیر کے دروازے پہ پہنچے امیر کہے واپس چلا میں تجھے خیرات نہیں دوں گا یہ فقیر ہے کچھ کہہ تو نہیں سکتا لیکن اتنا ضرور کہے گا امیر اگر خیرات نہ دینی تھی تو کبھی اپنے در پہ نہ بلاتا میں کہوں گا اے خدا اگر ان لوگوں کو بخشنا نہ تھا تو کبھی اپنے در پہ نہ بلاتا اگر بلا لیا ہے تو اب گناہوں کو بخش بھی دے اسألہ کشمت کی وقدر فی امری الہی و مولائی اجرئیتم علی حکما اتبعت فیہ ونفسی ولم احترس فیہ من تزیین عدوی فغرنی بما اہوا واسعده ولا بارک القضاء وتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك ولك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاء والزمني حكمك وبلاء وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي اے خدا اپنے سارے گناہ کرنے کے بعد اپنی ساری خطاؤں کو انجام دینے کے بعد اب میں تیرے در پہ آیا ہوں اور کس حال میں آیا ہوں یہ تمام جملے جو مولا علی فرماتے ہیں اپنے وجود میں یہ حالت پیدا کر کے معتذرہ مستغفران منیبا مقران مزینان معترفا اے خدا میں معذرت خواہ ہوں میں شرمندہ ہوں میرے گناہوں نے میرا دل توڑ دیا میں تیری دربار میں معافی مانگ رہا ہوں
وَإِدْخَالِكَ إِيَّايَ فِي صِرَاطِكَ الْأَعْوَجِ اگر تو نہ بخشے گا تو کون بخشے گا اللہم فاقبل عذری وارحم شدت ضری وفقنی من شد وساقی اے خدا مجھ پر رحم فرما اگر مجھ پہ نہیں تو میرے بدن پر رحم فرما میرا بدن بڑا ضعیف ہے میری کھال بڑی کمزور ہے میری ہڈیاں بڑی کمزور ہے بھلا یہ بدن جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا بھلا یہ ہڈیاں فشار قبر کو کیسے برداشت کریں گی سب مل کے یا رب ارحم ضعف بدنی یا رب ارحم یعنی میرے ضعیف بدن پر رحم فرما یا رب ارحم ضعف یا رب ارحم ضعف بدنی یا رب ارحم ضعف بدنی یا رب ارحم ضعف بدنی جوان جوانی میں بیمار ہوا یہاں تک کہ سکرات کا وقت قریب ہے پوری جوانی میں گناہ کیے اللہ کی نافرمانیاں کی اب گھر میں تگو تنہا اس کی بوڑھی ماں بیٹے کے جنازے پر کہتے اماں میں نے بڑے گناہ کیے میں نے بڑی نافرمانیاں کی مجھے نہیں معلوم میرا خدا مجھے بخشے گا یا نہیں ماں کہتی ہے نہیں میرے لال وہ بڑا بخشنے والا ہے کہتے اماں میرا ایک کام کرو گی جی میرے لال جو بولو کہتے اماں یہ بتا کیا تو میرا آگ میں جلنا پسند کرے گی کہتی ہے نہیں میرے لال پوری پوری رات جاگتی تھی تاکہ تجھے نیند آ جائے اللہ میری زندگی میں تجھے دے کہتا اماں میری وصیت بڑی سخت ہے اگر دنیا کی آگ میں میرا جلنا پسند نہیں ہے یہ کام کرنا خدا شاید آخرت کی آگ میں مجھے نہ جلا کیا کروں میرے لال کہ اماں میں بہت گناہگار بڑا خطا تھا لیکن ماں کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے اماں جب میں مر جاؤں میرے پاؤں میں رسی باندھنا میرا جنازہ قبلے کی طرف کرنا اور مجھے کھینچتے ہوئے جانا اور کہنا خدا تیرا مجرم لائیو بس اتنا کہنا تھا یہ جوان مر گیا بوڑھی ماں ہے بچے کو جنت میں ڈالنا ہے جہنم سے بچانا ہے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پاؤں میں رسی باندھ لگی ایک مرتبہ بیٹے کی لاش کو کھینچتی ہوئی گئی رو کر کہتی ہے خدا تیرا مجرم لائیو او تیرا گناہگار لائیو ایک مرتبہ غیب سے آواز آئی اے مومنہ اس مجرم نے کہو
ہاتھ نہ ڈال۔ اے خدا میرے بدن پر رحم فرما، یومن بدا خلقی و ذکری و تربیتی و بری و تغذیتی ابنی لبجداء کرمک و صالف درک بی یا الہی و سیدی و ربی اتراک معذبی بنار بعد توحیدک بعد من طوى علیہ من معرفته ولهج به لساني من ذكره واتخذه ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيته هيهات ان تكرم من ان تضيع من ربيت او تبعد من ادنيت او تشرد من غابيت او تسلم الى البلاء من کفیت۔ مولا علی فرماتے ہیں خدا اس گناہگار نے تجھے سچے آواز سے بلایا، اس نے سچے دل سے توبہ کی، کیا اب بھی تو اسے جہنم کی آگ میں جلائے گا؟ کیا اب بھی تو اس پہ اپنا عذاب نازل کرے؟ ایران کے ایک بہت بڑے عالم آیت اللہ مظاہری جب دعائے کمیل پڑھتے تھے تو مولا کے جملوں کے بعد یہ کہتے تھے، کیونکہ مولا فرماتے ہیں خدا مجھے نہیں لگتا کہ گناہگار اتنا رویا، اتنی توبہ کی، اب بھی تو اسے جہنم میں ڈالے۔ تو فرماتے ہیں خدا آیت اللہ مظاہری اگر قیامت میں اٹھایا گیا اور تو نے پھر بھی فیصلہ دیا اسے جہنم میں لے جاؤ، اے خدا میں تیرے فیصلے کا انکار نہیں کروں گا، میں جہنم میں بھی چلا جاؤں۔ لیکن فرماتے ہیں خدا مجھے وہاں نہ بھیجنا جہاں وہ موجود ہو جس نے سکینہ کو توبہ کروایا۔ اے خدا مجھے وہاں نہ بھیجنا جہاں وہ موجود ہو جس نے زہرا کے اوپر آگ کا دروازہ گرایا۔ فرماتے ہیں خدا گناہگاروں خطاکاروں میں کتنا بھی برا ہوں لیکن عزادار عاشق حسین بدم خطا کار گناہگار نمک خوردم و نمک دار شکست۔ ہاں خدا میں نے تیرا نمک کھایا اور تجھی سے نمک حرامی کی۔ اس پوری دعائے کو میں تو مولا علی نے سجدے کی حالت میں پڑھا۔ بس آخری جملے، اگر مومنین سجدے میں جا سکتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی جگہ بنا کے سجدے میں چلے جائیں تاکہ آخری فراز و جملے سجدے کی۔ جو نہیں جا سکتے بزرگ ہیں وہ بیٹھ کے بھی سن سکتے ہیں۔ فرمایا سجدہ وہ کیفیت ہے کہ بندہ خدا کے قریب ہوتا ہے، سجدے میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اب جملے سنیے مولا علی کے، یا سیدی و الہی و مولا تسلط النار علی وجوہ خرت عظمتک ساجدہ
اے خدا کیا تو ان چہروں پہ عذاب نازل کرے گا جو ابھی سجدے میں وَلَا سُنَ نَطَقَتْ بِالتَّوْحِيدِ كَالصَّادِقَةِ کیا تو ان زبانوں پہ عذاب نازل کرے گا جن زبانوں پہ تیرا نام ہے؟ اکثر مومنین کہتے ہیں کہ ہم سجدے میں تھک جاتے ہیں، میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں آپ کا سر سجدے میں ہے، لیکن کسی نے آپ کو پتھر تو نہیں مارے، آپ کا سر سجدے میں ہے لیکن کسی نے نیزے کی انیوں سے تو نہیں مارا۔ جب بھی سر کو سجدے میں ڈالو حسین کا آخری سجدہ یاد کرو۔ کس حال میں تھے میرے مولا؟ فرمایا خدا کو حسین کے آخری سجدے کا واسطہ میں یہ واسطہ دوں گا، اپنی مرحوم ماں کو یاد کر کے رو، اپنے مرحوم باپ کو یاد کر کے رو، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرو خدا ان کے گناہوں کو بھی بخش دے۔ اے خدا میرے سجدے کو نہ دے، تجھے واسطہ آخری سجدہ حسین کا۔ شیر خدا کا بیٹا ہے، بدن میں بہت تیر لگے، تلواروں کے وار کیے، لیکن کسی ظالم نے جرت نہیں آگے بڑھے حسین کا سر کاٹے۔ کوئی کہتا تھا نہیں نہیں شہید ہو گئے، کوئی کہتا تھا نہیں نہیں ابھی زندہ ہے۔ ایک مرتبہ شمر آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے اگر جان نہ ہے حسین زندہ ہے یا شہید ہو گئے، بس تم میں سے کوئی آواز دے پتہ لگ جائے گا۔ یہ ایسی آواز تھی جس نے حسین کے کلیجے کو آگ لگا دے۔ سنو گے کیا آواز ہے؟ ایک مرتبہ حسین کے قریب گیا، ملعون فریاد کر کے کہا خیموں کو آگ لگا دو، اس حیدریوں کی چادریں چھینو۔ بڑی مشکل سے پھر مولا نے سر کو بلند کیا، بدن سے سارا خون بہ چکا۔ ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا، ایک مرتبہ بائیں طرف دیکھا، رو کر کہنے لگے این اخی عباس، این علی اکبر، این حبیب ابن مظاہر۔ جب حسین کو کوئی آواز نہیں آئی تو کہا میرے شیروں میں تجھے اپنے لیے نہیں بلا رہا، وہ زینب کی چادر خطرے میں ہے، وہ ام کلثوم کی چادر خطرے میں ہے۔ اب جو دعا کرنی ہے سجدے میں کریے، جو بھی دعا کرنی ہے، بیماروں کے لیے دعا کریے، شیعہ اسیروں کے لیے دعا کریے۔ 10 سال ہو گئے، کچھ ایسے اسیر ابھی تک گھر نہیں لوٹے، ان کی بچوں کے صبر کے لیے دعا کریے، امام کے ظہور کے لیے دعا کریے۔
پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہمارے گریے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمیں آج ایسا بنا جیسا جس دن دنیا میں پیدا ہوئے تھے. اے خدا ہمیں قیامت کے دن سرخرو کر کے بلند کرنا. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شریک فرما. ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. اتنے مومنین بیمار ہیں لا علاج بیماری میں بہت سارے مومنین میں التماس دعا کا پورے پاکستان سے. اے خدا سب مومنین کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. میرے بھی دعا کریے خدا مجھ کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد جتنے ہمارے مرحومین ہیں سب کے صغیر و کبیر و گناہ معاف فرما. شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. پروردگار اگر موت دینا تو ایمان کی موت دینا، موت دینا تو رکاب امام زمانہ میں موت دینا. پروردگار بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد جتنے مجاہدین ہیں پورے پاکستان میں پوری دنیا میں جہاں جہاں راہ خدا میں راہ حق میں مشغول جہاد ہیں پروردگار سب کو کامیابیاں نصیب فرما. مخصوصاً وہ علماء وہ لوگ جو قید میں آئے اللہ زکزاکی مختلف لوگ خدایا ان کی جلد رہائی نصیب فرما. ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے گھروں سے ہر طرح کی نظر بد و آفتوں کو دور فرما. ہمارے بچوں کو سیرت علی پر چلنے کی ہدایت نصیب فرما. ہمارے جوانوں کی غیرت کی حفاظت فرما. ہمارے خواتین کے حجاب و عفت کی حفاظت فرما. پروردگار دشمنان اہل بیت بالاخص آل یہود اور آل سعود کے شر سے مسلمانوں کو بچا. مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. شیعوں میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما. امر بالمعروف کرنے و امر بالمعروف سننے کی توفیق نصیب فرما. جتنی احادیث سنتے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. مخصوصاً مولانا صاحب کی جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے لیے بانیان مجلس جنہوں نے اتنا انتظام کیا انشاءاللہ ان کے مرحومین کے لیے شہداء ملت کے لیے حاضرین اس بستی کے جتنے بھی مرحومین ہیں سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. پروردگارا جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانہ قدرت سے ہم سب کو عطا فرما. سید عبدالعزیز شاہ پروردگارا مرحوم جو آج فوت ہو گئے آج پہلی رات 3 راتوں تک اس کی قبر میں نور عطا فرما. اس دعا کا ثواب اس مرحوم تک پہنچا دے ہمارے سارے مرحومین تک پہنچا دے. پروردگارا تمام تر مرحومین کو فشار قبر سے بچا اور قبر کی پہلی رات ان کی قبر میں علی بن ابی طالب کی زیارت نصیب فرما. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير. صلوات پڑھیں محمد
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رحمة للعالمين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين وابن سيد المرسلين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، يا أمين الأمراء، يا معين الضعفاء والفقراء، يا أبا الحسن، يا علي بن موسى الرضا والراضي بالقدر والقضاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسأل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك. السلام عليكم يا جميع أهل بيت النبوة وعدل الرسالة ورحمة الله وبركاته.